السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا ارندھتی رائے کون ہیں؟ تو جو لوگ تو لٹریچر سے واقف ہیں اور اس عہد حاضر کے بڑے لکھنے والوں سے واقف ہیں، ان کے لیے تو یہ نام بالکل اجنبی نہیں ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے اور آج کل میں سرچ کر کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر وہ ویڈیوز بناتا ہوں کہ جو چیزیں میرے خیال میں ان کو پتہ ہونی چاہیے اور کسی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو ان میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ ارندھتی رائے کا ہے۔ یہ آتھر ہیں اور یہ رائٹر ہیں، یہ تھنکر ہیں۔ یہ 1961 میں، جب میں یہ سرچ کر رہا تھا تو میں بھی 1961 میں پیدا ہوا ہوں، تو میری ہم عمر ہے۔ 1961 میں یہ پیدا ہوئی تھیں ساؤتھ انڈیا کے اندر، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ چائے کے کاشتکار تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ تھیں۔ تو اسی کمبینیشن میں ارندھتی رائے کو بھی وہ ساری کی ساری ان کی گھٹی میں وہ چیزیں پڑیں جس میں ایک انقلابی ہونا، پروگریسو ہونا، ذہین ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا، وہ ان کی اس میں ان کی گھٹی میں تھا وہ۔ پھر وہ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد جو ہیں وہ چلی گئیں دہلی، اور دہلی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے ایک ناول لکھا جو ان کا شاہکار ناول ہے، اور بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کتنی بڑی عزت دی کہ پوری دنیا میں 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور پوری دنیا میں اس کی لاکھوں کروڑوں کاپیاں جو ہیں وہ بکی، اور اس کا جو ایک آتھرز کا بڑا ایوارڈ ہوتا ہے وہ ان کو ملا۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس کا نام، اس ناول کا نام ہے گاڈ آف اسمال تھنگس۔ یہ ایک طرح کی سیمی آٹوبایوگرافی ہے، اور کچھ پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل اور فیملی حالات کے تناظر میں بنا ہوا ایک فکشن کا ناول ہے، جس نے بہت ساری پرابلمز کو، جو کہ خاص طور پر بر صغیر کی سوسائٹی کے اندر بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں فیملی ریلیشن شپ کے اندر اور طبقاتی نظام کے اندر اٹھنے والے پرابلمز ہیں، ان کا یعنی اس کا ذکر کیا، اور یہ اتنا پاپولر ہوا کہ راتوں رات ارندھتی راؤ کو پوری دنیا جاننے لگ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ناول نہیں لکھے، اور وہ شفٹ ہو گئیں پولیٹیکل انالسٹ کے طور پر، اور ان کی بہت ساری رائٹنگز جو ہیں وہ سوشل موضوعات پر اور پولیٹیکل موضوعات پر ہیں۔ جن خاص باتوں کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور جن خاص باتوں کی وجہ سے وہ کچھ مشکل میں بھی ہیں اور تنقید کا بھی نشانہ بنتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دلت ہیں ہندوستان کے اندر، جن کو لو کاسٹ کہتے ہیں یا شیڈیولڈ کاسٹ کہتے ہیں یا جن کو شودر کہتے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ اسی طریقے سے وہاں منورٹیز، جن میں مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں، ان کے ساتھ جو ہندتوا تحریک نے اور جو ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کی جو فلسفی ہے، اس کے خلاف بہت ہی ہندوستان میں رہتے ہوئے بھرپور آواز نکالی، اور جہاں جہاں استحصال ہوا غریبوں کا، عورتوں کا، یعنی جو جینڈر کی بیس کے اوپر استحصال ہوا، مذہب کی بنیاد پر خاص طور پہ استحصال ہوا، جس طرح زبردستی یعنی مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک تقسیم کی گئی اور پھر لوگوں کو انفیریئر قرار دیا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ کھل کر بولا، پوری دنیا کے پلیٹ فارمز پر جا کر بولا، اور ان کی بہت ساری تحریریں ایسی ہیں جو اسی بغیر کسی خوف کے انہوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا۔ ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ جو بھارت میں میور نواز تحریک ہے، ماؤ نواز تحریک ہے، جو کہ ایک سیپریشن منی پور وغیرہ کے اندر جو کہ ایک سیپریشن چاہ رہے ہیں، اور وہ تمام ریاستیں بھی جو کہ بھارت سے الگ ایک چاہ رہے ہیں، وہ ان کو بہت سپورٹ کیا، اور یہ ان پر بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے ایک اینٹی نیشنل تھاٹس ہیں ان کی اور یہ نقصان دیں، لیکن وہ اپنی باتوں میں اور اپنی دلیل میں بہت زیادہ پکی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک اور ناول لکھا جس کا نام ہے دی اٹموسٹ منسٹری آف ہیپینس، منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس، منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس۔ تو یہ ان کا 2017 میں ناول آیا تھا، جو کہ پھر پہلے ناول کے بعد پھر یہ بھی بہت مقبول ہوا، مگر اتنا نہیں جتنا گاڈ آف اسمال تھنگس مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح کی پروگریسو انقلابی موضوعات کے اوپر اور استحصال کے خلاف ہے۔ وہ بہت خوبصورت بولتی ہیں۔ ان کے لیکچرز جو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، پوری دنیا میں جو ان کے پوڈ کاسٹ اور انٹرویو ہیں، ان کے اندر ایک شائستگی، ایک بہت ہی نرمی، ایک بہت ہی کنوکشن، ایک بہت ہی جینٹل سا وٹ ہے، اور ان کو سننا جو ہے وہ ایک اٹس ریئلی ٹریٹ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کتابوں کے اردو ترجمے بھی موجود ہیں،
اور اس کے علاوہ ان کی کمنٹریز اور آڈیو بکس بھی موجود ہیں. تو ہمارے وہ نوجوان جن کو میں ہمیشہ ارج کرتا رہتا ہوں کہ جو کنٹمپریری ٹاپکس ہیں ان کے اوپر انہیں پتہ ہونا چاہیے. یہ آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے صرف فوڈ آف تھاٹ ہے کہ ارندھوتی رائے کے بارے میں آپ مزید دیکھیے اور دیکھیے کہ ان کی کیا لیگسی ہے اور کیا ان کا تھاٹ پروسیس ہے. بہت بہت شکریہ.